ڈر کے پڑھ رہے ہیں، ذرا اونچی آواز سے، بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم عظیم تحریک کے عظیم قائد، میری مراد محترم المقام مہر امجد تقی حرل صاحب، صاحب صدارت، اور میرے ساتھ لالیاں سے تشریف لانے والے محترم المقام جناب حسنین بھائی، محترم المقام جناب اسلم بھائی، اور محترم المقام جناب اکرام جامی صاحب، اور ہماری آج کی اس مجلس کے جملہ میزبانان بانیان، خصوصاً جناب ذل حسنین آوان صاحب۔ کہاں بیٹھے؟ باہر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میں تو ایسے خطاب شروع ہی نہیں کرتا جب تک میزبان سارے موجود نہ ہوں۔ بلا لیں سب کو بلائیں۔ ذل حسنین آوان بھائی جو ہماری آج کی مجلس کے میزبان ہیں، محترم المقام جناب جمشید علی آوان صاحب۔ کہاں ہیں جمشید بھائی؟ کہاں ہیں؟ ابھی میں نے دیکھا تھا ان کو۔ محترم المقام جناب الطاف حسین آوان۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی حاضری لگ رہی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جس طرح کلاس میں ہم بیٹھے ہوں نا تو استاد حاضری لگاتا ہے اور آگے سے آپ کو کہنا پڑتا ہے حاضر جناب، کہنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو میں تو حاضری لگا رہا ہوں۔ تو الطاف حسین آوان صاحب، محترم المقام جناب مدثر علی آوان صاحب، وہ کہاں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کوئی میزبان بھی موجود نہیں ہے جی۔ محترم المقام جناب محمد اشرف آوان صاحب، اشرف بھائی بھی نہیں ہے۔ محترم المقام جناب ناصر علی آوان صاحب، ناصر علی آوان صاحب، وہ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تقی صاحب ایسی جگہ پر تو میں خطاب نہیں کرتا ہوتا۔ میزبان سب ہونے چاہیے یہاں پر، کیونکہ جب خطاب کا ٹائم ہوتا ہے تو مجلس اپنی بالکل پیک پر پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ ہمارے دوست ہیں، میزبان ہیں، وہ آئیں تو میں بات بتاؤں ان کو کہ میں نے کیوں یہ حاضری لگائی ہے۔ لوگوں کو بلانا مقصد نہیں ہے، خود میزبان کا موجود ہونا مقصد ہے۔
چلیں کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اللہم درود پاک پڑھیں. سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم و مولانا محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی. کھانا کھلا رہے ہیں کس کو؟ نہیں، بہت غلط بات ہے. نہیں، میزبان کا محفل میں ہونا، موجود ہونا ضروری ہے. کیا آپ لوگوں نے محفل اس لیے کی تھی کہ بھئی جو خطاب ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، ہم اپنے کام کرتے رہیں گے؟ مجھے پسند نہیں آیا آپ کا. بلا لیں، سب کو بلائیں، محفل میں موجود ہوں سب لوگ. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ کی محفل قبول ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن جو میزبان ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے. چلیں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شروع کریں تقی صاحب. جی، آج بحمد اللہ تعالی اس مجلس میں، اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کسی کے ذہن میں شاید یہ خیال آ جائے کہ علامہ صاحب نے اس لیے بلایا ہے کہ علامہ صاحب کو کسی پیسے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ ویلیں بھی دیتے ہیں نا، وہ بھی چکر ہو سکتا ہے علامہ صاحب کا. تو ایسا چکر بھی بولیے نہیں ہے. واللہ جب میں خطاب کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پاتا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں ایسی بے ادبی نہیں ہو سکتی کہ آپ محفل بھی کروائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے وہ ہر عاشق کے گھر میں بولیں تشریف، تو حضور تشریف لائیں اور آپ کہیں اور چلے جائیں. اب آپ خود تصور کر لیں کہ میں نے کیوں بلایا سب کو. کھانا کھلانا ہے تو کوئی ایک بندہ کھلا دے، بس ٹھیک ہے، 2 کھلا دیں. تو سارے جو مین احباب ہیں، میزبان، بھئی جن کو میں بات سنانے آیا ہوں، جب وہ ہی نہیں بیٹھے تو پھر کس کو سنانی ہے؟ یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے بولیے؟ سارے بولیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری محافل فقط اس وقت جتنی ہو رہی ہیں اور جہاں جہاں ہو رہی ہیں، ان کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے نمود و نمائش کرنی ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ جی فلاں نے انے پیسے لائے سے نسی انے لا چھڑے. جب تک آپ ان باتوں سے نکلیں گے نہیں، اس وقت تک محافل بنے گی نہیں. بس یہ میرا مقصد ہے، تربیت کرنا مقصد ہے. کسی کو اگر میری بات بری لگی ہے تو میں سر عام سب سے معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. لیکن اگر یہ بات میں بھی نہیں کروں گا تو وہ جو اور لوگ آتے ہیں پیسے لینے والے، انہوں نے تو یہ بات کرنی نہیں کہ کرنی ہے. بتائیں، وہ تو نہیں کرتے. ان کو تو جتنے آپ شعر پڑھتے جائیں گے، آپ پیسے دیتے جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہوتا جائے گا. ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا.
تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں، چلیں میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے وہ بھی سنا دوں آپ کو، وہ بھی سنا دوں۔ ایک مشہور بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں خراسان کے، ان کا نام تھا عمرو بن لیث۔ کیا نام تھا بولیے؟ عمرو بن لیث، مشہور بادشاہ۔ خراسان سے مراد دیکھیں، یہ جو عراق ہے، یہ جو افغانستان ہے، یہ جو ملک شام ہے، یہ جو پاکستان، ہندوستان، کسی دور میں یہ ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا اور اس کا نام تھا خراسان۔ کیا نام تھا اس کا؟ اب کیا ہوا ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خراسان کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عمرو بن لیث۔ نام یاد کر لیں، کیا نام تھا؟ عمرو بن لیث، بڑا مشہور بادشاہ تھا۔ تقی صاحب اس نے ایک دن، ان کا قومی دن تھا، قومی دن جس طرح ہمارا 14 اگست آتا ہے، تو وہ فوجیں ساری اپنے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑ کر، تلواریں پکڑ کر جس طرح پریڈ کرتے ہیں، پریڈ، اور باہر نکل کر نمائش ہوتی ہے اسلحے کی، تو وہ ساری فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ بادشاہ بھی اپنے حجرے سے نکلا اور اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ مشاہدہ کرنے لگا۔ جب مشاہدہ کر رہا تھا تو مشاہدہ کرتے 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 اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ کیا آیا؟ خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ حضور شیخ الاسلام نے ایک نعت لکھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر تو کبھی تجھ سے ملا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، کاش یا رسول اللہ مجھے آپ کا زمانہ ملا ہوتا اور یہ ساری فوجیں ہوتی میرے پاس، ساری فوجیں ہوتی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہوتا، میری یہ فوج ہوتی، احد کا میدان ہوتا، میری یہ فوج ہوتی، حنین کا میدان ہوتا، میری یہ فوج ہوتی، یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر لڑتا، مرتا، سب کچھ لٹا دیتا، قربان کر دیتا۔ بس یہ خیال آتا رہا، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ وقت آیا، ٹائم گزرا، وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ قبر میں جانے کے بعد کسی کو خواب میں ملا، اس کی اپنی بیوی کو خواب میں ملا۔ بیوی نے پوچھا، عمرو بن لیث بتا کیا بنا، ماجرا کیا ہوا؟ بھئی یہ ایکو بند کر دیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایکو اس کی بند کر دیں۔ ماجرا کیا بنا، مسئلہ کیا بنا، کوئی بخشش کا سامان بھی ہوا؟ تو عمرو بن لیث کہنے لگا، ہاں اے اللہ کی بندی، بڑا اچھا میرے ساتھ سلوک ہوا۔ اس نے کہا وجہ کیا بنی، کیسے بخشش ہوئی؟ اس نے کہا میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، میں نے بڑے مقابلے کیے ہیں، دشمن کی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، لیکن میری بخشش کا بہانہ کچھ اور نہیں بنا۔ وہ ایک دن میں نکلا تھا، میری فوج بھی نکلی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں حضور پر سب کچھ قربان کر دوں۔ بس میرا وہ خیال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، میرا وہ خیال اللہ کی بارگاہ میں، میری بخشش صرف اس خیال سے ہو گئی۔ اب آپ تصور کریں، جب آپ نیت کرتے ہیں حضور کے میلاد کی، میں حضور کا میلاد کروں گا، موم بتیاں لگاؤں گا، جھنڈیاں لگاؤں گا، یہ لائٹیں لگاؤں گا، حضور کے میلاد پر نعت خوانوں کو بلاؤں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا،
تقریر کرواؤں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک فوجی ہو کر، ایک حکمران ہو کر، ایک بادشاہ ہو کر صرف دل میں خیال لائے، اس کی بخشش کا سامان ہو جائے، اور کوئی حضور کا میلاد منانے والا میلاد منا لے، اس کی بخشش کا سامان کیوں نہیں ہوگا؟ میرا سوال ہے آپ سے، میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ نہیں سارے آ جاؤ؟ کیوں کہہ رہا ہوں سارے میزبان آ جائیں، جس جس کا نام لکھا ہے وہ سارے آ جائیں، آ کر حضور کے میلاد میں شریک ہو جائیں۔ معزز حاضرین و سامعین، بس ایک بار درود پاک پڑھیں تاکہ میں اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و حاضرات و سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم سے آج ہم آپ کے اس گاؤں میں اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں۔ میرا دل انتہائی خوش ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، اس دیہاتی علاقے میں آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ آپ لوگوں کا شوق دیدنی ہے۔ ابھی جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو موٹر سائیکلز پر جیسے آپ لوگ آ رہے تھے اور دور دراز علاقوں سے آ رہے تھے تو میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ پاک میں کتنے خوش ہوں گے کہ آج میرے امتی حضور کا میلاد منانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اپنے آرام کو تج کرتے ہوئے حضور کے میلاد میں شریک ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو گفتگو کا موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بولیے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگر اس کو میں مزید واضح کرنا چاہوں تو آج آپ نے یہ مجھ سے سمجھ کے جانا ہے کہ آج کے دور میں، گئے گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں ایمان نصیب کیسے ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ موبائل چونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کیسے کیسے نام ان کا مولوی ہوتا ہے، یہ الطاف بھائی میرا خیال آ گئے، اچھا ماشاءاللہ، تو کیسے کیسے پتہ نہیں مولوی، پگ بھی پہنی ہوتی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے۔ تو حسنین بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا، محترم حسنین بھائی نے، کہ لوگوں کا عقیدہ تباہ کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب سعودی عرب بھیجتے ہیں نا، سعودی عرب نوکری کے لیے، تو سعودی عرب جانے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا ایمان چھینا جاتا ہے اور وہ واپس آ کر اپنے والدین کو کہتا ہے، ابا جی تسی ٹھیک نہیں سو، ابا جی تسی ٹھیک نہیں سو۔ میں اصل عقیدہ اور ایمان تو اب وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ وہ ایک نئی مسجد بنتی ہے گاؤں میں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں، جی پہلے سارے غلط سن، ہون اسی ٹھیک ہو گئے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ بتائیں بھائی، سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایسے ہی ہے؟ اور آپ کا تعلق اب کسی بھی مسلک سے ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ آج یہاں آ گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسلک کو ذرا دور رکھ دیں، سائیڈ پر، اور میں نے جتنی دیر گفتگو کرنی ہے بڑے دھیان سے میری گفتگو کو سننی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ بولیں ذرا، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ بس بڑی توجہ سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک
तिलावत की है। और इस आयत मुबारका के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं बोलिए? फिर बोलिए, कितने हिस्से हैं? अभी आपके नकीब महफिल आपको बता रहे थे कि हम इसी साल यहाँ लालिया में डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ के लिए आए थे। तो मुझे पता है कि आखिर में जो बैठा हुआ बंदा है ना, वो क्या सोच रहा है, मुझे ये भी पता है। कोई उठता है तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कहाँ जा रहा है। ये नहीं है कि हम सिर्फ खिताब करते हैं, नहीं, एक एक बंदे के एक्सप्रेशंस, उसके अहवाल बिहम्दिल्लाह ताला पता चल जाते हैं। इसलिए कि हमने कई लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कई लाख, और मेरे जितने शागिर्द पाकिस्तान में हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में हैं, और उससे ज़्यादा फिर यूरोप और पूरी दुनिया में हमारे शागिर्द हैं। तो हम कोई ऐसे नहीं हैं कि ऐसे ही पता नहीं उठ के खिताब करने के लिए आ गए, नहीं। बिहम्दिल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आपको जब यहाँ से उठें तो सबक याद हो जाए। ये सबक जो आज पढ़ने लगे हैं ये क्या हो जाए? कोई उठेगा तो नहीं? अब बताएं भाई, कोई उठेगा तो नहीं? जितनी गर्मी आपको लग रही है मुझे उससे ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैंने आज अपनी गर्मी और अपना आराम कुर्बान कर दिया है हुजूर के नाम पर। आप भी तैयार हैं कुर्बान करने के लिए कि नहीं? चलें, अब फिर बंद हो गया नहीं, पंखा कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की इस आयत मुबारका में आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है, आका अलैहिस्सलाम की आमद का ज़िक्र किया है। किसका बोलिए? फिर बोलिए, किसका? आमद का। आप नारा लगाते होते हैं आमदे मरहबा। लोग पूछते हैं जी ये कहाँ लिखा है, तो आइए मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। मैं बताता हूँ ताकि साथ साथ हमारा अकीदा भी ठीक होता जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अरसलनाका, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा, हमने आपको, फिर बोलिए, हमने आपको, ये नहीं फरमाया कि मैंने भेजा, फरमाया हमने भेजा। तो कुरान मजीद का एक अंदाज है, जिस बात पर जोर देना हो, ताकीद करनी हो, जिस बात पर एम्फेसाइज करना हो, जिस बात में जुर्रत का, बहादुरी का, लोगों के साथ मुकाबले का माना देना हो, वहां वो मैं कहकर बात नहीं करता, वो हम कहकर बात करता है। और यहां एक जुमला और कह देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। पूरा कुरान पढ़ लें आप, पूरा कुरान मजीद, जहां कुरान का जिक्र आया या मुस्तफा का जिक्र आया, बोलिएगा, जहां कुरान का जिक्र आया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम का जिक्र आया, जहां जहां कुरान का बयान या मुस्तफा का बयान आया, वहां वहां उसने मैं कहकर बात नहीं की, हम कहकर बात की है। मैं कहकर बात, आप गिन लें, कुरान मजीद की बात आई, फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हुजूर की बारी आई तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आका अलैहिस्सलाम के सीना अक़दस को खोलने की बारी आई तो फरमाया अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका महबूब सीना खोल नहीं दिया, आपको शरह सदर नहीं अता कर दिया। तो जहां जहां हुजूर की बारी आई, मुस्तफ़ा की शानों की बारी आई, मुस्तफ़ा की रिफतों की बारी आई, मेरे आका के मकाम की बारी आई, मेरे आका की अजमतों की बारी आई, मेरे आका के मकाम की बारी आई, जलवतों की बारी आई, मेरे आका की आमद की बारी आई, मेरे आका की रिसालत की बारी आई, मेरे आका की नबूवत की बारी आई, जहां जहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आता गया, वहां वहां तर्ज़े कलाम भी बदलता गया।
वहां वहां तर्ज कलाम भी, बोलिए जरा, तर्ज कलाम भी बदलता गया। सुभान अल्लाह, वाह महबूब तेरी क्या शान है। फरमाया इन्ना, हमने भेजा, अरसलना का, ए प्यारे महबूब आपको भेजा, आपको। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, एक होता है भेजने वाला। तवज्जो मेरी तरफ है, इधर देखें मेरी तरफ, बड़ी तवज्जो से, सब कुछ काम छोड़ दें आज। अगर आई गए सही, अगर यार दी गली च आई गए सही, बोले जरा, यार दी गली विच आई गए सही, तो चलो यार दी कोई गल सुन दे जाओ, न चक्रां विच फसा सानू, न चक्रां विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। हाय हाय, कोई यार दी गल, बोले जरा, कोई यार दी गल। वसदे हासे ते विसदे नासे, तेरी झोंक दे आसे पासे, तेरी झोंक दे आसे पासे, ते सुन दे हासे मिठियां गाली, तो सोना यार सुनेंदा हासे। वो सिर्फ यार की बातें सुनते थे। इन्ना अरसलना का, ए महबूब हमने भेजा। सुन लें, एक होता है भेजने वाला। कौन होता है, बोलिए, फिर बोलिए, कौन होता है? एक होता है भेजने वाला, एक होता है भेजा जाने वाला। बड़ी अहम बात अर्ज करने लगा हूं, सारा अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। एक होता है भेजने वाला, एक होता है भेजा जाने वाला। अब उलमा की जबान में भी कह दूं, भेजने वाले को कहते हैं मुरसिल। क्या कहते हैं, बोलिए? सीन के नीचे जेर है। भेजने वाले को क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से क्या कहते हैं? मुरसिल। और भेजे जाने वाले को कहते हैं मुरसल। सीन के ऊपर जबर आ गई। देखें, एक जबर से क्या बन गया, मुरसिल और मुरसल। भेजने वाला मुरसिल, भेजा जाने वाला मुरसल। बस यहां ये बात ज़हन नशीन कर लें, भेजने वाला भेजे जाने वाले की तरह नहीं होता। तवज्जो मेरी तरफ। भेजने वाला कौन है? बोलें जरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत। अकीदा सुन लें, अकीदा सुन लें। भेजने वाला भेजे जाने वाले की तरह नहीं होता, और भेजा जाने वाला भेजने वाले की तरह नहीं होता। और सुन लें, भेजा जाने वाला जिनकी तरफ भेजा जा रहा है उन जैसा भी नहीं होता। भेजा जाने वाला जिनकी तरफ भेजा जाता है उन जैसा भी नहीं होता। देखें, आप भेजते उसे हैं जो पहले से मौजूद हो। बड़ी तवज्जो से भेजते। आपने मिसाल के तौर पर कहना, जी मैंने आज अपने दोस्त को खत भेजा, तो ऐसा नहीं है कि खत बना बनाया पड़ा होता है तो आप उसको उठा के भेज देते हैं। नहीं, पहले आप उसको तैयार करते हैं। आप कागज़ लाते हैं, कलम लिखते हैं, फिर उसके ऊपर फूल बूटे बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मोहब्बत के कलेमात लिखते हैं, सजाते हैं उसको, फिर कहते हैं जी अब इसको डाक खाने में, अब तो वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया, अब इसको डाक खाने में डाल के आओ। तब जाके आप कहते हैं जी मैंने भेजा। ये मेरी बात सिर्फ उसे समझ आएगी जिसका यहाँ भेजा होगा। मेरी ये बात सिर्फ उसे समझ आएगी जिसका यहाँ क्या होगा? भेजा होगा, दिमाग होगा, उसे समझ आएगी। हर किसी को समझ नहीं आएगी। बस सुन लें, सुन लें, भेजा जाने वाला भेजने वाले की तरह नहीं होता, उसकी शान और होती है। भेजे जाने वाले की शान और होती है। और सुन लें, इसी तरह भेजा जाने वाला जिनकी तरफ भेजा जा रहा होता है उन जैसा भी नहीं होता। उसकी शान और होती है, इनकी शान और होती है।
خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ میں حضور جیسا. اللہ حضور کا ادب صرف اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا. یہ جملے باقاعدہ بولے جاتے ہیں. حضور کا مقام صرف اتنا ہے جتنا ڈاکیے کا، کہ بس وہ لیٹر بازی حضور نے ہمیں پہنچا دی، خط پہنچا دیے، اب اس سے بڑا کوئی حضور کا مقام. یہ میں ایک ایک لفظ جو بول رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات. میری تقریر عام تقریر نہیں ہے بھائی. میں نے آپ کے ماحول کو دیکھ کر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے دل کے پھپھولے ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے، ہماری نسلوں کا عقیدہ بچ جائے. ہر جگہ چور پھرتے ہیں، ڈاکو پھرتے ہیں، راہزن پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ. بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح ایمان کس کا ہے، صحیح عقیدہ کس کا ہے، صحیح نظریہ کس کا ہے، صحیح روشنی کس کے پاس ہے، صحیح نور کس کے پاس ہے. آج کے دور میں ایمان کی دولت کس کے پاس موجود ہے. ادھر ادھر دھکے نہ کھاتے پھرنا، ادھر ادھر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرتے پھرنا. کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر نہ گھومتے پھرنا. ایک راہ دینا چاہتا ہوں، ایک ڈائمنشن بتانا چاہتا ہوں. ارے سنو، میرا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، میرے پریتم جیسا اور نہ کوئی. کہہ دیں ذرا، میرے پریتم جیسا، کہہ دیں سارے، کہہ دیں میرے پریتم جیسا اور نہ کوئی. اور جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے، بھیجنے والا اللہ تھا، بھیجے جانے والے مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ایسے ہی بھیج دیا حضور کو؟ ایسے ہی بھیج دیا؟ نہیں، حضور کو تیار کیا. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کو تیار کیا، مصطفیٰ کو سجایا، مصطفیٰ کو عزتیں عطا فرمائیں، مصطفیٰ کو شرف عطا فرمایا، مصطفیٰ کو مقام عطا فرمایا، مصطفیٰ کو رحمت عطا فرمائی، مصطفیٰ کو کرم عطا فرمایا، مصطفیٰ کو شان جلالت عطا فرمائی، شان رحیمیت عطا فرمائی، شان رحمت عطا فرمائی، کرم عطا فرمایا. جب سجا دیا، جب سجا دیا، جب سجا دیا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو آپ پھولوں کے درمیان رکھیے، یا کسی دن کسی عطر والے کی دکان سے ہو کر آئیے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کون سی خوشبو استعمال کی ہے، آپ کہیں گے استعمال تو نہیں کی، تھوڑی دیر کے لیے دکان پر گیا تھا. پھولوں کے درمیان ہاتھ رکھیے، پھول مس کریں، پھولوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے جسم سے آنا شروع ہو جائے گی. خدا کی عزت کی قسم بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک نے مصطفیٰ کو اپنی صحبت میں رکھا، اپنی قربت میں رکھا، اپنی معیت میں رکھا. میرا یہ سوال ہے، حضور اللہ کی صحبت میں رہے، قربت میں رہے، معیت میں رہے، خدا کا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا ہوگا کہ نہیں چڑھا ہوگا؟ اللہ اختیار والا تو مصطفیٰ بھی، بھائی بولیے، اب بولتے جائیں، اب آپ کا کام ہے. اللہ اختیار والا تو مصطفیٰ بھی، اللہ رحمت والا تو مصطفیٰ بھی، اللہ کرم والا تو مصطفیٰ بھی، اللہ بخشنے والا تو مصطفیٰ بھی. اچھا، میرے پاس ایک جملے پر قرآن مجید کی آیت ہے. میں آپ کو، کیونکہ میں حضور شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں، میری نسبت منہاج القرآن سے ہے، میں ایک لمحے میں بھی اپنی ہوش، جوش میں بھی ہوش نہیں کھوتا. میرے ایک ایک جملے پر قرآن مجید کی آیت اور پورا خطاب، اگر میں اس طرف چلا جاؤں، ایک ایک جملے پر مصطفیٰ کریم کیسے، مصطفیٰ رحیم کیسے، مصطفیٰ بخشنے والے کیسے، مصطفیٰ شفاعت کرنے والے کیسے، مصطفیٰ با اختیار کیسے. بھائی آپ کے گاؤں کا کوئی چودھری ہو، کوئی کونسلر ہو اور اس کے پاس اختیار نہ ہو تو آپ اس کو کونسلر مانتے؟ کوئی وزیر ہو، اس کے پاس اختیار نہ ہو تو آپ اس کو وزیر مانتے؟ کوئی وزیر اعظم ہو، اس کے پاس اختیار نہ ہو تو آپ اس کو وزیر اعظم مانتے؟
جو آپ کے بچے کو نوکری نہ دے سکے، جو آپ کی گلی پکی نہ کروا سکے، آپ کا روڈ نہ بنوا سکے، آپ کا کام نہ کر سکے، کوئی صدر ہو اور اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، تو آپ ضرور کہیں گے کہ یہ تو ممنون حسین ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بتائیں بھائی، میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں. وزیر ہو، اختیار نہ ہو، آپ وزیر نہیں مانتے. مشیر ہو، اختیار نہ ہو، آپ اس کو مشیر نہیں مانتے. کونسلر ہو، اس کے پاس اختیار نہ ہو، اس کو گرانٹ نہ آتی ہو، آپ اس کو کونسلر نہیں مانتے، ممبر نہیں مانتے. بڑی عجیب بات ہے. اور کسی کو اختیار کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں. مصطفیٰ کو بے اختیار ماننا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کو بے اختیار ماننا چاہتے ہو؟ وہ فرما رہا ہے انا ارسلناک، محبوب ہم نے بھیجا. اب اس کی گھن گرج سنیے، اس جملے کی، اس آیت کی. اب اس کا معنی سمجھیے، اب اس کی بات جانیے. فرمایا انا ارسلناک، محبوب ہم نے بھیجا. آپ کہیں جی کوئی اختیار ہی نہیں. آپ کہیں جی نہیں حضور ہمارے جیسے، جی وہ دیکھیں جی بس میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ ان کا مقام بس اتنا تھا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ باتیں ساری اپنے ذہن سے نکال دیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا بخدا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مکر. جو یہاں پہ ہو، جو وہاں پہ ہو، یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر وہاں ہوتا تو مصطفیٰ کے پاس ہوتا، اور اگر مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لو وہاں بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو حضور کاہے کو چھپا کے رکھتے؟ تو مصطفیٰ کو اللہ پاک نے با اختیار بنایا. فرمایا انا ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. محبوب آپ کو شانیں دے کر بھیجا، آپ کو مقام دے کر بھیجا، اختیار دے کر بھیجا، عزتیں دے کر بھیجا، شرف دے کر بھیجا، مرتبہ دے کر بھیجا، اتھارٹیز دے کر بھیجا. اسی لیے تو حضور کے پاس کوئی آتا اور آ کے کہتا نہیں یا رسول اللہ میں روزہ تو توڑ بیٹھا ہوں لیکن میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کھجور آتی، کھجوروں کی ٹوکری آتی اور آ کے کہتا، آقا علیہ السلام فرماتے بھئی وہ کہاں چلا گیا جو کہتا تھا جی میں روزے کا صدقہ بھی نہیں دے سکتا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینے میں جا کر تقسیم کر دو، تمہارا صدقہ ہو جائے گا، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. وہ کہتا یا رسول اللہ یہ دونوں جو پہاڑیاں ہیں نا مدینے کی، ان پہاڑیوں میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں ہے. بین لابتیہا، یہ قرآن مجید کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ اس دو پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر فقیر کون، مجھ سے بڑھ کر غریب کون؟ قربان جائیں اگر اختیار نہ ہوتا، اگر اختیار نہ ہوتا تو مصطفیٰ فرماتے نہیں بھئی خدا کا حکم آ گیا ہے میں اب کچھ نہیں کر سکتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ کھجوریں لے جاؤ. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، 60 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، کھجوریں تقسیم نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، کھجوریں آ گئی لوگوں کو نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں. مجھ محمد کو خدا نے با اختیار بنایا ہے. جاؤ کھجوریں لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک قبیلے کا ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں، میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں لیکن یا رسول اللہ مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جانی. 5 میرے کو سنو
پانچ میرے کو. اب کوئی مولوی صاحب ہوتے تو کیا کہتے؟ بھئی میرا لینا دینا نہیں ہے. کوئی بے اختیار ہوتا تو کہتا جی میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس تو 5 ہی آئی ہیں, تم 5 کی بات کرتے ہو, میں 8 پڑھتا ہوں. حضور کتنی پڑھتے تھے؟ 8. اس بات کا پتہ ہے نا, ہم پر 5 فرض ہیں, حضور پر 8 فرض تھیں. تہجد کی نماز بھی حضور پر کیا تھی؟ فرض. اوابین اور چاشت کی نماز بھی حضور پر کیا تھی؟ فرض تھی. بعض نے کہا اشراق کی بھی. تو یہ ساری کی ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی نمازیں. تو حضور فرماتے بھی میں 8 پڑھتا ہوں, تمہیں 1-2 کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں مسلمان ایک شرط پہ ہوتا ہوں کہ مجھے فلاں نماز کی رخصت دے دی جائے, چھٹی دے دی جائے. حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں چھٹی دی, جاؤ تمہیں چھٹی دی. وہ چلا گیا, وہ 3 ہی پڑھتا رہا. حدیث پاک میں آتا ہے, اور حضور کے زمانے میں ہی اس کا وصال ہو گیا. لیکن حضور کی یہ چھوٹ دیکھ کر اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ فوت ہو گیا, اسی کے بچے, اسی کے بیٹے, اسی کا خاندان حضور کے پاس آیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ جو 3 پڑھتے ہیں ان میں اتنا مزہ آتا ہے, کاش جو باقی 2 ہم نہیں پڑھتے ان کی بھی اجازت مل سکتی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں اس کی اجازت ہے, میں نے تو اس کے کہنے پر اجازت دی تھی, رخصت دی تھی, تمہیں اجازت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس کی اولاد حضور کے پاس نہ آتی تو اس کی اولاد اور اس کی نسل اور اس کے قبیلے کو قیامت تک 3 ہی پڑھنی پڑتی. یہ کسی بے اختیار کے بس میں نہیں ہے. کس کے بس میں ہے؟ با اختیار کے. بولیں ذرا کس کے بس میں؟ تو آج کے بعد اپنے ذہنوں سے یہ بات ڈیلیٹ کر دیں. کیا کر دیں بولیے؟ جس طرح کوئی وائرس کو نہیں نکال دیتا کمپیوٹر سے, موبائل سے, یہ موبائل میں وائرس آ جاتا ہے, کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے, آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. بس ڈیلیٹ کر دیں, نکال دیں. کوئی اس طرف توجہ دلائے بھی تو کہنا خبردار, میں حضور کو با اختیار مانتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے سارے اختیار دیے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت میں تبدیلی کر سکتے تھے, طریقت میں تبدیلی کر سکتے تھے, اپنی سنت میں تبدیلی کر سکتے تھے, اللہ کے حکم میں تبدیلی کر سکتے تھے. اللہ پاک چاہتا یہ تھا محبوب ہم نے قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا مرضی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں. 2 عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے, بولیں ذرا اونچی آواز سے, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا, کیا بنا کر بھیجا؟ با اختیار. بولیں ذرا کیا بنا کر بھیجا؟ پھر بولیے کیا بنا کر بھیجا؟ با اختیار بنا کر بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور مولا یہ تو بتا تو نے حضور کو کون کون سی شانیں دے کر, میں قرآن پڑھ رہا ہوں واللہ, اللہ کا کلام لوگ پڑھتے نہیں, لوگوں کا دھیان نہیں جاتا, ان کو آپ نے کسی اور طرف لگا رکھا ہے. کاش تم نے کبھی میں خانہ شیخ الاسلام سے پڑھا ہوتا, شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھے ہوتے, شیخ الاسلام کی نظروں کو دیکھا ہوتا اور نظروں کے جام پیے ہوتے. میں نے تقی صاحب یہ دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے, آپ ان کو جو حضور شیخ الاسلام نے دورہ حدیث کروایا تھا مرکز پر, بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور بڑے بڑے علماء, جو تنظیمیں اپنے ساتھ علماء کو لے گئی نا, میں جہاں جہاں گیا ہوں تو ان علماء کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, کہنے نے یار اسی بھی 40 سال پڑھاندے رہے حدیث, اسی بھی تفسیر 40 سال پڑھائی ہے, لیکن خدا کی عزت کی
قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں جو زبان میں روانی شیخ الاسلام کی زبان پر تھی وہ ہماری زبانوں پر بھی نہیں آئی، ہماری زبانوں پر بھی نہیں آئی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا، اور کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں کتاب ہے، بدور السافرہ فی امور الآخرہ۔ میں ایسے کچے حوالے نہیں دیتا۔ ان کہتے جی ایک عالم دین قبر میں جائے گا، کون بولیے؟ عالم دین۔ جب وہ قبر میں جائے گا نا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا اور کیا کہتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آیا وہ عالم دین پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ ایسے فرشتوں کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا بھائی رکو، میں نے 40 سال یہ حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، میں نے یہ حدیث 40 سال اپنے شاگردوں کو 50 سال پڑھائی ہے، 60 سال پڑھائی ہے، میں نے پڑھائی ہے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ مر ربوں کا، ماں دینوں کا؟ میری خدا کی عزت کی قسم آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تو نے ہمیں شیخ الاسلام کے زمانے میں پیدا کیا۔ ارے وہ ایک عالم دین ایک مدرسے میں بیٹھ کر شاگردوں کو 40 سال حدیث پڑھائے، وہ فرشتے کا بازو پکڑ سکتا ہے، اور وہ شیخ الاسلام جو 50,000 حدیثوں کو، مصطفیٰ کی حدیثوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور حضور کے فرامین کو اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے 50,000 حدیثوں کی خاطر حضور کی 1,00,000 حدیث پڑھ چکا ہوں۔ کتنی بولیے؟ پھر بولیے کتنی؟ آپ لوگوں کے نالج کے لیے یہ جو صحاح ستہ ہے نا، 6 کتابیں جو حدیث کی، ان میں ٹوٹل جو حدیثیں ہیں اگر تکرار کو نکال دیا جائے وہ 10-12 ہزار بنتی ہیں۔ ہمارا کل ذخیرہ حدیث جس پر ہم ریلائی کرتے ہیں، ان میں ٹوٹل جو حدیثیں تکرار کو نکال دیں تو کتنی بچتی ہیں؟ 12,000۔ میں قربان جاؤں شیخ الاسلام پر، کاش تمہیں شیخ الاسلام کی صحبت میسر آتی، کاش تم ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتے، کاش تم ان کی نظروں میں نظریں ملاتے، ان کے چہرے کو تکتے، تمہیں سمجھ آ جاتی کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تمہیں سمجھ آتی کہ حضور کا مقام کیا ہے، میرے آقا کا ادب کیا ہے۔ انا ارسلناکا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ کوئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب موضوع سے سائیڈ پہ ہو گئے، واللہ میں ایک لمحے کے لیے موضوع سے سائیڈ پہ نہیں ہوا۔ انا ارسلناکا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ کیا بنا کے بھیجا؟ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ فرمایا شاہدن، محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ پھر بولیے کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ سنیں گواہ کون ہوتا ہے؟ سن لیں بڑی توجہ کے ساتھ، گواہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی گواہیاں دیتے ہوں گے۔ گواہ وہ ہوتا ہے، توجہ میری طرف، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ بولیے جو موقع پر حاضر بھی ہو، اور حاضر کا معنی ہے موجود اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ جو موقع واردات پر موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ آپ دینے جائیں گواہی، کوئی کہے جی ہاں جی بتائیں جی محمد امین صاحب آپ موقع پر موجود تھے؟ جی نہیں میں موجود نہیں سی، لیکن آواز آ رہی سی، ٹک ٹک دی، وہ کہیں گے جی نہیں آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ کوئی کہے جی میں موجود تھا لیکن میں اندھا ہوں دیکھ نہیں پایا، کہے گا جی آپ بھی گواہ نہیں بن سکتے۔ گواہ وہ بن سکتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناکا شاہدن، محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو شہید بنا کر بھیجا۔ مولا اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے محبوب
میری شان تو الگ ہے، میرا مرتبہ تو الگ ہے، میری عظمت تو الگ ہے، میری نوعیت تو الگ ہے.